حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت کے ساتھ مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا، یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اب جبرائیل پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ دلوا دیں۔ اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من لا يأمن جاره بوائقه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان دین اور حاضرین محترم، انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر قبر میں اتارے جانے تک انسان کی زندگی کے اکثر مرحلے اور اکثر موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ کبھی وہ کسی کا بیٹا ہوگا تو باپ کے ساتھ زندگی گزارے گا، بیٹی ہوگی تو ماں کے سائے تلے زندگی بسر کرے گی، اس کے بعد نکاح ہوگا تو بیوی کا ساتھ جڑ جائے گا، کہیں مکان بنائے گا تو پڑوسیوں کے ساتھ وہ رشتہ تعلق اختیار کرے گا، سفر کرے گا تو وہاں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ اسے زندگی کا کچھ راستہ طے کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے مربوط ہو کر، ایک دوسرے سے جڑ کر، مل جل کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کی جائے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے اوپر آپسی حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، آپسی ذمہ داریاں بھی لاگو ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال نہ کرے اور کوئی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا دھیان نہ رکھے تو اس سے سماج کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، بد امنی اور انارکی کی کیفیت پھیل جائے گی، ہر کوئی دوسرے سے اپنا حق وصول کرے گا، لیکن جب اس کے حق کی باری آئے گی تو اس کا حق دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک حق ہے پڑوسی کا، جس کے بارے میں ابھی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری شریف کی روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ قسم کھائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانب سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کس شخص کے بارے میں آپ کلام فرما رہے ہیں؟ کون صاحب ایمان نہیں ہو سکتا؟ کس کے ایمان والا نہ ہونے کی گفتگو آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے پریشان ہو، جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے نالاں ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقہ، کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو اور پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہتے ہوں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑی دھمکی ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، ساری نیکیاں وہ کرتا ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کو وہ ستاتا ہو، یہ گناہ وہ کرتا ہو،
تو اس ایک گناہ کی نحوست اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ کے نبی 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، کتابوں کے اندر درج ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ چھیڑا، اور اس عورت کے بارے میں لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت صوم و صلات کی بہت پابند ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو وہ کچھ نہ کچھ ستاتی ہے، اس کے پڑوسی خوش نہیں ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے، جہنم میں جانے والا کام کر رہی ہے۔ اور ایک عورت کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا کہ اللہ کے نبی ایک عورت اور ہے، بہت زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام تو نہیں کرتی، نہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، فرائض اور واجبات ادا کر لیتی ہے، بہت خیرات بھی نہیں کرتی، البتہ کسی کو ستاتی نہیں ہے، کسی پڑوسی کا حق نہیں مارتی، کسی پر ظلم نہیں کرتی، اس کے آس پاس رہنے والے اس کے اخلاق سے، اس کے رویے سے خوش اور مطمئن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا اور مال خرچ کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز یہ دین کا ایک الگ شعبہ ہے، روزے دین کا ایک الگ شعبہ ہے، اور زکوٰۃ دین کا ایک الگ شعبہ ہے۔ اگر دین کے کسی ایک شعبے پر ہم نے عمل کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے مکمل نظام پر ہمارا عمل ہو گیا، دین کے مکمل کانسیپٹ پر ہمارا عمل ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں لا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت کے ساتھ مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا، یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اب جبرائیل پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ دلوا دیں، اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا۔ اور پچھلی کئی شریعتوں میں تو باضابطہ یہ نظام تھا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ تاکید کی ہے جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی کہ مجھے وہ تاکید سن سن کر، وہ باتیں سن سن کر یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں جبریل امی اب پڑوسی کے بارے میں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ اپنی امت سے پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دلواؤ۔ اور یاد رکھنا یہ عام پڑوسی کی بات ہو رہی ہے، اس میں کہیں مذہب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں پڑوس کے بارے میں، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے بخاری میں ہو، چاہے ابن ماجہ میں ہو، چاہے معجم طبرانی کے اندر ہو، کسی بھی کتاب کے اندر پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس میں کہیں بھی مسلمان، ہندو، مشرک، یہودی، عیسائی کسی مذہب والے کا ذکر نہیں، صرف پڑوسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی نظریے کا وہ حامل ہو، لیکن جب وہ آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی طاقت سے، آپ کے کام سے اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اگر اسے تکلیف آپ پہنچا رہے ہیں تو اللہ کے نبی آپ کے بارے میں قسم کھا کر کے یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ایک تابعی ہیں بہت مشہور، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام سے فیض صحبت انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس یہودی کے اوپر ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے بہت قرض ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اپنا مکان بیچ دے، اپنا مکان فروخت کر کے اپنے قرض سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو اس نے اپنے مکان کا اشتہار نکال دیا کہ میرا مکان برائے فروخت موجود ہے، جسے چاہیے وہ آ کر کے مجھ سے رابطہ کر لے۔ اب گاہک آنے لگے، کسٹمرز آنے لگے، اور مول بھاؤ ہونے لگا۔
تو گاہک آ کر کے اس سے سوال کرتے کہ تم اپنے مکان کی کتنی قیمت لوگے؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے. ایک مسلمان ہے مذہبی آدمی اور اس کے پڑوس میں رہنے والا یہودی، اس یہودی کی گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں. اس یہودی سے آ کر کے کسٹمرز یہ پوچھتے کہ تم اپنے مکان کی کتنی قیمت طلب کرتے ہو؟ وہ یہودی کہتا کہ مجھے تو 2 لاکھ اشرفی چاہیے. جو بھی گاہک سنتا وہ واپس لوٹ جاتا کہ یہ بہت زیادہ قیمت مانگ رہا ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارا مکان تو 1 لاکھ اشرفیوں سے زیادہ کی قیمت کا نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم اس کی دگنی قیمت مانگ رہے ہو اور ڈبل قیمت سے 1 روپیہ کم میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن بتاؤ ہمیں. آخر تمہارے مکان میں ایسے کون سے ہیرے جواہرات کا خزانہ چھپا ہوا ہے جو ہم اس کو ڈبل ریٹ پر خریدیں؟ تو اس یہودی کا جو جواب ہے اس جواب سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے. اس یہودی نے کہا کہ واقعی میرا مکان 1 لاکھ اشرفیوں کے برابر ہی ہے. 1 لاکھ روپے کا تو میرا مکان ہے، لیکن 1 لاکھ اشرفی میں اپنے پڑوس کی مانگ رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک جیسا شخص رہتا ہے جو تمہیں کہیں اور نصیب نہیں ہوگا. 1 لاکھ اشرفی اپنے مکان کی مانگ رہا ہے اور 1 لاکھ اشرفی اس بات کی مانگ رہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسے پڑوسی کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کہیں اور جا کر کے تم مکان خریدو گے تو ایسا پڑوسی تمہیں کہیں نہیں ملے گا جیسا یہاں ملے گا. اور پڑوس کی اہمیت کیا ہے یہ آج کے زمانے میں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. اکثر لوگ اپنے پڑوسیوں سے آج کے زمانے میں پریشان ہے. کسی نے دروازے کے سامنے لا کر کے گاڑی پارک کر دی، کسی نے اپنے گھر کے سامنے سے کوڑا لا کر کے اس کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور کسی نے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا دیا، کسی نے لڑائی جھگڑا کر لیا. یہ وہ حالات اور واقعات ہیں جو روزمرہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اور روزمرہ ہمیں ان واقعات کا تجربہ ہوتا ہے. اور اب تو یہ حالات ہیں کہ مسلمان پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں ہے. دوسرے مذہب والوں کی تو بات کیا کی جائے کہ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے شر سے وہ محفوظ نہیں ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ایک حالات وہ تھے ہمارے کہ دوسرے مذہب والے ہمارے اپنے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے اس لیے میں اپنے مکان کی ڈبل قیمت مانگ رہا ہوں. تو پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کوئی حرف نہ آئے، ہمارے مذہب پر کوئی حرف نہ آئے، ہمارے تربیت پر کوئی آنچ نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہاں تک فرمان ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں جب تم اپنے گھروں میں کھانا بناؤ، سالن بناؤ، تو تم اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور تھوڑا تھوڑا سالن اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے کو بالکل سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس سے دلوں کا میل دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے آپسی پیار و محبت کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کے لیے اور پڑوسیوں کے ایک دوسرے کو شر سے بچانے کے لیے یہ ایک آسان سا نسخہ بتایا ہے کہ آپس میں ہدیوں کا لین دین ہوتا رہے، پیار و محبت بنا رہے، تاکہ سماج کے اندر بدامنی نہ پھیلے، سماج کے اندر انتشار نہ پھیلے. جب 2 آدمی جھگڑتے ہیں وہ صرف 2 آدمیوں کا جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ مستقل 2 نظریوں کا جھگڑا بن جاتا ہے، 2 خاندانوں کا جھگڑا بن جاتا ہے، 2 قوم اور 2 برادریوں کا جھگڑا بن جاتا ہے. اب جو اس کے حمایتی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، جو اس کے حمایتی ہیں وہ اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں وہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس ماحول کو بنانے کی سختی سے ممانعت حدیث کے اندر آئی ہے، ہم اس کام کو کرنے والے بن جاتے ہیں، اس جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. پڑوسی کو ستانے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہے، لڑائی جھگڑے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ماحول گرم کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی صاحب ایمان ہوں. حالانکہ اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہ خدا کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو.
پڑوسی کو ستانا ایمان سے محرومی کا سبب ہے، پڑوسی کو ستانا ایمان سے ہاتھ دھونے والا عمل ہے، پڑوسی کو ستانا اللہ کے نبی اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، پڑوسی کو ستانا یہ جنت سے کاٹ کر جہنم کے راستے پر لے جانے والا عمل ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادتوں کو خراب نہ کرو، اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنے صدقہ و خیرات کو خراب نہ کرو، انہیں برباد نہ کرو۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، انتشار کرنا، اس کی بہت سی نحوستیں ہیں۔ کبھی تفصیل سے بیان کا موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلتیں آئی تھی، ان ذلتوں میں ایک سبب آپسی اختلاف تھا، آپسی لڑائی جھگڑے تھے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی سے منع فرمایا تھا کہ اگر اس کام سے تم باز نہ آئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مخالفین تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور دنیا میں کوئی تمہاری سننے والا باقی نہیں رہے گا۔ کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 1450 سال کی اس امت کی 1450 برس میں اتنی تعداد میں مسلمان دنیا میں کبھی نہیں رہے جتنے اس وقت ہیں، لیکن جتنے بے بس اس زمانے میں ہیں اتنے بے بس اس وقت بھی نہیں تھے جب مسلمانوں کی تعداد صرف 300 تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک اہم سبب آپسی اختلاف ہے۔ جو قوم آپس میں ہی الجھی رہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا ماحول بنا کر کے رکھے، وہ قوم دنیا کے اندر ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو۔ اس لیے پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریلیجن میں وہ وشواس رکھتا ہو، کسی بھی نظریے کا وہ حامل ہو، آپ کی ذات سے اسے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، آپ اس بات کا عہد کر کے یہاں سے جائیں۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، آپ اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنوں کے درمیان میں رہ کر کے زندگی گزاری ہے، اور دشمن بھی ایسے جو جانی دشمن تھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو ستایا؟ کیا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کی؟ حالانکہ جب آپ مضبوط ہو گئے اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے غلاموں کی طرح حاضر کر دیے گئے، تب بھی آپ نے ان سے بدلہ لینے کی بالکل بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کے اخلاق اس وقت بھی یہ تھے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی سزا تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو جب ہمارے نبی کے یہ اخلاق ہیں تو ہمارے اخلاق یہ کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے نبی کا یہ کردار دشمنوں تک کے بارے میں ہے تو ہم اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کیوں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہم نفرت کے بیج اپنے دلوں کے اندر بوتے رہتے ہیں؟ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی مسلمانوں کی وہ ہوا خراب ہوگی کہ تاریخ میں مسلمان ایک یادگار بن کر کے رہ جائیں گے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اگر آپسی اختلافات، آپسی حسد، آپسی بغض اور رنجشوں کا جنازہ نہ نکالا گیا۔ اس لیے ان تمام کی تمام خراب عادتوں کو چھوڑے، معاشرے کو جوڑے اور ایک امت اور ایک ملت بن کر کے زندگی گزارے۔ بس یہی آج کا مختصر سا پیغام ہے۔ کمیٹی کے ساتھیوں کو کچھ گفتگو کرنی ہے، آپ ان کی بھی بات سن لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔